الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تؤتی من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین الکریم الرؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مہینہ ربیع الاخر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ کثرت سے عاشقان اولیاء اپنے گھروں میں پیران پیر کے نام سے لنگر و فاتحہ کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف منانے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لنگر کھانے اور کھلانے اور آپ سے عقیدت و محبت رکھنے کا فائدہ کیا ہے، اس نقطے کو مختصراً طور پر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس ضمن میں نے قرآن پاک کی 15ویں پارے کی سورہ الکہف کی آیت نمبر 28 کی تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں اور اس کے دیدار کی، اس کا مکھڑا تکنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تیری محبت اور توجہ کی نگاہ ان سے ہٹنے نہ پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ صریح حکم فرمایا ہے قرآن پاک میں، فرما رہا ہے کہ اے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی، ایسے لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ، ایسے لوگوں سے جوڑے رکھ جو صبح و شام رب کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنے کا ان کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کا مقصد ہوتا ہے وہ اس کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے سوا کوئی دوسرا اپنا مقصد نہیں رکھتے، یعنی ان کی عبادت کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مجھے جنت ملے، مجھے حور ملے، میری دنیا سورے، مجھے یہ ملے، مجھے وہ ملے۔ نہ دنیا کی نہ آخرت کی، نہ انہیں حور و غلما کی خواہش ہوتی ہے، نہ دنیا کے کسی اپنے مقاصد کی طلب ہوتی ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یریدون وجہہ، یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس طلب میں رہتے ہیں کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کر سکوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکوں۔ اللہ کون ہے، کہاں ہے تو کیسا ہے، اس کا دیدار کرنے کے لیے، اسے تکنے کے لیے یا اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کی پہچان حاصل کرنے کے واسطے مجھے کیا کرنا ہے، وہ کون سی عبادت ہے، کون سا راستہ ہے جس پر چلوں، اور کون سا ذکر اذکار عبادت مشاہدہ ہے یا مجاہدہ ہے جس سے چل کر میں اللہ تبارک تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکوں۔ اس خواہش میں وہ زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جوڑے رکھ، ان لوگوں کے ساتھ جڑ جا جو صرف اور صرف میری رضا کے سوا کچھ نہیں چاہتے، اور وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں یہ تمنا ہے کہ وہ مجھے جاننے پہچانے اور میری معرفت حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے تو جڑ جا
اور اللہ تبارک تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتا ہے تریدو زینت الحیات الدنیا. اب جو بندہ ایسے لوگوں سے نہیں جڑتا تو اس کے واسطے آگے کا مضمون ہے. ایسے لوگوں سے نہیں جڑتا اس کے واسطے اس آیت کریمہ میں آگے کا مضمون ہے. جیسے کہ یہ قول خاص کر باعث بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور بندہ نواز سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور دیگر اولیاء کرام کا سنایا جاتا ہے بار بار کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. اس کا معنی یہ آیت کریمہ میں پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جوڑے رکھ جو رات دن میرا ذکر کرتے ہیں اور میری رضا کے سوا انہیں دوسری طلب نہیں ہے اور ان کے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے پہچان لیں. تو ایسے لوگوں سے جڑے رکھ. ایسے لوگوں سے جڑ گیا تو تو بھی ان کے راہ پر چلتے 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 تیرے بھی دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ تو بھی میرے دید کی طلب تیرے دل میں خود بخود پیدا ہو جائے گی. اگر ایسے لوگوں سے نہیں جڑ سکا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترید زینت الحیات الدنیا. کیا تو ان فقیروں سے، ان میرے عاشقوں سے، وہ لوگ جو میرے دیدار کی طرف لیے بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں سے اگر تو دھیان ہٹایا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زینت الحیات الدنیا. اگر تو نے ایسے فقیروں سے کٹ گیا، ان کے ساتھ نہیں جڑا تو کیا ہوگا؟ تو دنیا کی آرائشوں میں گم ہو جائے گا، دنیا کی زینت میں گم ہو جائے گا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ لوگ کون ہیں؟ دنیا میں گم ہونے والے، دنیا کی زینت کو دیکھ کر، دنیا کی خواہش کو دیکھ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے والے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تُؤْتِ مَنْ اغفلنا قلبہ عن ذکرنا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو میں نے اپنی اطاعت سے غافل کر دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میری اطاعت سے غافل ہو چکے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے تجھے پھر جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ پہلے حصے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں سے جڑ جا جو رات دن میرا ذکر کرتے ہیں اور میری رضا کے طلبگار ہیں اور مجھے دیکھنے کے طالب ہیں. اگر ایسے لوگوں سے تو نہیں جڑا تو کیا ہوگا؟ تو زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت میں، دنیا کی آرائشوں میں، دنیا کے آرام، یہ چھوٹا چین و سکون تلاش کرنے میں بھاگتا پھرے گا. بالآخر جو ہے نا ایسوں میں جمع ہو جائے گا کہ جن کے دلوں کو میں نے میری یاد سے، میرے ذکر سے غافل کر دیا. تو اللہ کے ذکر سے جو دل غافل ہے وہ دل دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا یہ ہمارے سائے کی طرح ہے. کیا ہے؟ دنیا ہمارے سائے کی طرح ہے. تم اپنے سائے کو پکڑ ہی نہیں سکتے، اپنے سائے کو نہ چھو سکتے ہو، نہ پکڑ سکتے ہو، نہ اپنے قابو میں کر سکتے ہو. جتنا تم اپنے سائے کے پیچھے پیچھے بھاگو گے وہ اتنا سایہ آگے ہی جاتا رہے گا، تم اس کے پیچھے بھاگتے ہی رہو گے. تو دنیا کی مثال بزرگان دین اولیاء اللہ اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا تیرے سائے کی طرح ہے. جتنا بھی کوشش کر لے کبھی بھی تو دنیا پر قابو نہیں پا سکتا، دنیا تیری ہو ہی نہیں سکتی. یہ دنیا چھوڑ کر تجھے ایک نہ ایک دن جانا ہے. یہ تعلیم اولیاء اللہ نے دی. تو فرماتے ہیں بزرگان دین تیرا جو سایہ ہے یہ دنیا ہے. اگر اس پر قابو پانا چاہتا ہے، اس پر قابو پانا چاہتا ہے تو کام کر، اپنے سائے سے منہ موڑ اور تو آگے آگے چلا جا. تو جہاں جہاں جائے گا تیرا سایہ تیرے پیچھے پیچھے آئے گا. دنیا کی مثال ایسی ہے، اگر تو دنیا کے پیچھے بھاگا تو دنیا تجھے بھگاتی رہے گی. تو ہمیشہ زندگی بھر موت تک دنیا کے پیچھے بھاگتا ہی رہے گا. بھاگتے 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 بالآخر موت آئے گی اور تجھے اٹھا کر لے کر چلی جائے گی. اگر اس کے خلاف یوں عمل کرے گا کہ دنیا کو ٹھوکر مار کر اللہ تبارک تعالیٰ کے پیچھے پیچھے بھاگ، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے پیچھے پیچھے بھاگ، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں اپنے ایام گزار، تو یہ جس طرح سایہ ہمارے منہ موڑنے کے بعد پیچھے پیچھے آتا ہے، اس طرح دنیا خود بخود تیرے پیچھے پیچھے آنے لگے گی. تب تو کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. تو اس واسطے کسی نہ کسی سے جڑنا پڑتا ہے. اسی آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
युरीदून वजहहु, यानी اے میرے بندے تو ایسے لوگوں سے جڑ جا جو میرا وجہ یعنی چہرہ، جو میرا مکھڑا میرا چہرہ دیکھنے کی طلب رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے جڑنے کا تو یرید یعنی ارادہ کر لے، یریدون وجہہو، ایسے لوگوں سے جڑ جا جو میرے دیدار کی طلب رکھتے ہیں۔ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنیاد الطالبین کے اندر یہ یریدون سے لفظ یرید لکھنا ہے اور یرید سے ہی مرید نکلا ہے، یعنی مرید کا معنی ہے ارادہ کرنے والا۔ تو اپنے دل میں ارادہ کر لے، کیا ارادہ کر لے؟ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی جاننا ہے، پہچاننا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی، اس کا مقصد کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے مجھے کرنا کیا ہے، یہ تو ارادہ کر لے۔ یہ ارادہ کرنے ہی کو مرید کہا جاتا ہے، یہ ارادہ کرنے والا مرید کہلاتا ہے، یعنی اب اس نے ارادہ کر لیا۔ اب ارادہ کر لیا تو اب اس راستے میں کامیابی حاصل کرنے کے واسطے کیا کرنا؟ اب اسے ایک رہبر، ایک مرشد، ایک استاد تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اب اس راہ میں کون ہے، اس راہ میں کون ہے، یہ راستے پر کون کامیاب ہے، کس کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت ہے، ایسے کے پاس جا کر بیعت کرنا پڑتا ہے، اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ بیعت یعنی کیا؟ اپنے آپ کو بیچ دینا اس کے تابع، اپنے آپ کو اس کے تابع کر دینا۔ تابع کر دینے کے بعد یعنی اب یہ تابع ہونے والا اور تابع لینے والا، یہ دونوں کی ذمہ داری یہ ہے۔ تابع لینے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ تابع میں آنے والے کی ذمہ داری پہلے کیا ہے؟ مرید بننے کے لیے گیا بندہ، تو اب وہ طلب لے کر جا رہا ہے، ارادہ کر کے جا رہا ہے کہ مجھے اب مرید بننا ہے، یعنی مجھے اب یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کہاں ہے اور کیسا ہے، اس کی معرفت حاصل کیسا کرنا اور اسے کیسے پہچاننا، اور وہ کون سی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ یہ ارادہ لے کر مرید گیا۔ اب جس کے پاس مرید بننے گیا تو اب اس مرشد کے اوپر، اس استاد، اس رہبر کے اوپر یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کیا ہوا ہو، وہ ایسا ہو جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو چکی ہو۔ اب اس کے اوپر جو ہے نا اسی کو یہ حق بنتا ہے کہ سامنے والے کو مرید بنا لے۔ مرید بنانے کا حق کسے ہے؟ ایسا کون بھی آئے، فرقہ دے، پیٹا دے، کیا دیے، تجھے مرشد بنائے بول کے چلے گئے تو اب انہیں جاجا جو ہے نا مرید بنا کے ان کے گھر میں بریانی کھایا، کھانا کھایا، دعوتاں اڑا رہے تھے، پھرا تو اسے پیری مریدی نہیں بولتے۔ پیری مریدی کا ہلکا سا سیدھا سادہ معنی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ جو فرمائے، پیری مریدی کا صرف ایک ہی مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا جو ارادہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں مرید۔ آوا تجھے اللہ تعالیٰ کی میں معرفت بتا، تم اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا کچھ نہ کچھ نشان بتا، اس کی معرفت، اس کی چاشنی مجھے ہے، مل چکی ہے الحمدللہ۔ تو یہ معرفت جسے حاصل ہو چکی ہے، یہ ذمہ داری کون لیتا ہے؟ اسے بولتے ہیں مرشد، یعنی استاد، رہبر، رہنما، پیشوا۔ اتنے کے سوا پھر دوسری پیری مریدی میں دوسری بات ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آیت کریمہ سے بتایا ہوا فلسفہ ہے۔ اب پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، آپ کے نام سے 11ویں شریف ہر گھر میں کی جاتی ہے، خاص کر عاشقوں کے گھر میں، اہل سنت والجماعت سے جڑے ہوئے لوگوں کے گھروں میں، جو خاص کر اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لنگر بنا کر کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اگر تم لوگوں کو مرشد کامل نہیں ملا، ایسا رہبر، ایسا مرشد نہیں ملا جس کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکے، تو کیا کرو؟ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ لو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، مجھے چاہنے والا، میرا مرید یا اللہ تبارک تعالیٰ کا جس نے ارادہ کیا، وہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کروں اور وہ اسے خواہش پیدا ہو کہ وہ میرا مرید بننے کی اگر اسے خواہش ہے، یا میرے سلسلے میں داخل ہونے کی خواہش ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ اس کی ذمہ داری میں لے لوں خود، کون؟ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر کوئی بندہ قیامت تک
یہ چاہتا ہے کہ اس کی ذمہ داری میں لے لوں تو وہ کیا کرے؟ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی کو میری مریدی میں آنا ہے تو وہ اگر ممکن ہو سکے تو وہ ایک کام کرے، اگر کوئی اس ارادے سے میری زیارت کر لی کہ وہ میرا مرید بنے تو سمجھو وہ میرے مریدی میں آ گیا۔ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس نے اس نیت سے زیارت کی کہ میں پیران پیر کا مرید بننا چاہتا ہوں تو وہ میری مریدی میں آ گیا، یہ فرما رہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جس نے مجھے نہیں دیکھا، جس کسی کو مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تو جس نے میرے زیارت کرنے والے کی زیارت کی وہ بھی میرا مرید ہے۔ فرماتے ہیں اور جس کسی نے میرے زیارت کرنے والے کی زیارت کی وہ بھی میرا مرید ہے۔ اور فرماتے ہیں جس کسی نے میرے سلسلہ قادریہ میں میرے خلفاؤں میں سے جس کے ہاتھ پر قادری سلسلے کے خلیفہ پر جس کسی نے اگر بیعت کی تو وہ میرا ہی مرید ہے۔ قیامت تک میرے سلسلے میں جو خلفاء ہوں گے ان کے ہاتھ پر اگر کسی نے بیعت کیا تو یہ بیعت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کہلائے گی۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ ہے سلسلہ چشتیہ۔ سلسلہ چشتیہ کے جتنے بھی خلفاء ہیں اگر کسی نے غریب نواز کی محبت میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں غریب نواز کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، کسی بھی سلسلہ چشتیہ کے خلیفے کے ہاتھ پر اگر آپ بیعت کر لیں تو وہ سلسلہ چشتیہ کا مرید بن گیا۔ اس کے ضامن بروز محشر خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ اسی طرح سلسلہ صابریہ ہے، نظامیہ ہے، فریدیہ ہے، اسی طرح مداریہ ہے، اشرفیہ ہے، جتنے بھی سلاسل 4 پیر 14 خانوادہ سے جو بھی سلاسل نکلے ہیں کسی بھی سلسلے میں آپ بیعت کر لو اس سلسلے کے خلیفہ سے آپ ان کے تابع میں ہو گئے۔ تابع میں ہو جانے کے بعد اب مرید بننے والے کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ سلسلے کا حیا رکھے اور اپنے اعمال کو ان کے تعلیمات کے تحت سنوارے، اور مرید بنا لینے والے کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کی ویسی تربیت کرے، اور خود جو بندہ بنا لے رہا ہے وہ اس کا سب سے پہلے ذمہ دار۔ اب کوئی بندہ کسی کو مرید بنایا تو اس کی ذمہ داری لے جیسا بابا تجھے جنت تک پہنچانے کی، تیری بخشش و مغفرت کروانے کی، تجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں گناہوں سے پاک کر کے کھڑا کرنے کی ذمہ داری میری، ایسا ذمہ داری لے جیسا یہ بہت بڑا نازک معاملہ ہے، یعنی تمہاری ذمہ داری لے جیسا، سمجھے؟ مرید بننے کے بعد اگر اس کے تربیت کرنے کے بعد وہ مرید بد عمل ہوا خدا نخواستہ تو وہ خود اس کا حساب کتاب دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی لائی تو اس کا اجر دوں گا، ذرہ برابر گناہ لایا تو اس کے اعمال کا وہ جو خود اٹھائے گا۔ اگر غلط راہ کسی نے چلایا تو وہ اس کا ذمہ دار ہے چلانے والا۔ اب مرید صادق تھا، صحیح تھا، اس کے اعمال بھی صحیح تھے، مگر یہ مرشد مرید تو بنایا مگر اس کی صحیح تربیت نہیں کروایا۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اگر کل اسے رسوا ہونے کا موقع آیا تو اب سلسلہ چشتیہ کے سلسلہ قادریہ کے اوپر کے خلفاء اس خلیفے کو پکڑیں گے کہ تو نے ہمارے سلسلے میں بیعت لی، خلافت لی، مرید بنایا اور ایسی تربیت کی، ہمارا سلسلہ آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیری وجہ سے رسوا ہوا، پکڑ کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ایسے نازک معاملات ہوتے ہیں۔ تو پھر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 باتیں میں نے بتائی، اگر کسی نے میرا مرید بننے کی نیت سے میری زیارت کر لی تو وہ میرا مرید بن گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں جس کسی نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی میرا مرید ہے، اور جس کسی نے میرے دیکھنے والے کو دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی میرا مرید ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر کوئی اس ارادے سے میرے دروازے کے سامنے سے گزرا تب بھی وہ میرے اوپر لازم ہوا کہ میں اسے اپنا مرید قیامت کے روز ثابت کروں۔ پیران پیر فرماتے ہیں اگر محبت سے ہم نے پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کو دیکھ کر یہ نیت کر لی کہ یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دل سے آپ کے مریدی میں آنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے اپنے مریدی میں قبول فرمائیں، تو پیران پیر کا وعدہ ہے کہ مجھ پر لازم ہے بروز محشر میں اسے اپنے غلاموں میں شامل کر لوں گا۔ پھر فرماتے ہیں 4تھی بات آپ نے فرمائی جس نے دل سے کہہ دیا میں غوث پاک کا مرید ہوں وہ بھی میرا مرید بن گیا، جہاں کہیں بھی رہے۔ پیران پیر کے روزے پر حاضری بھی نصیب نہیں ہوئی
جہاں کہیں بھی رہ کر پیرانے پیر کی کرامات سن کر، آپ کی جو ہے سوانح سن کر، آپ کا چرچا سن کر وہ نیت کیا تو وہ بھی میرا مرید ہے۔ پھر پانچویں بات پیرانے پیر فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، جہاں کہیں بھی میرا مرید ہو، ایک بار میرا وہ مرید بن گیا تو مجھ پر یہ لازم ہے کہ اگر اس کے کسی گناہوں سے پردہ اٹھ جائے تو میں اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کروں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کی قسم کہ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے وعدہ لے لیا ہے کہ میرے مرید کو اے اللہ بغیر توبہ کے موت نہ دینا، میرے مرید کو بغیر توبہ کے موت نہ دینا۔ وقت کافی ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔